اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی کہ وہ آدمی جو مال جمع کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلد، اس کا یہ گمان ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے گن گن کر خوش ہوتا ہے، تو مال لینے میں مال دینے میں اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتا، ہر رطب و یابس قسم کی چیز لے لی، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں کیا نہیں، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا۔ یہ خود سمجھتا ہے مال کی محبت، مال تو بنی آدم کی ضرورت ہے لیکن اس کی محبت دل میں آ جائے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ مال کی دل میں محبت اور تفاخر، اس سے آدمی فخر کرے، یہ دو چیزیں آدمی کو گراتی ہیں۔ یہ قانونی جذبہ ہے، وہ بھی ایسے مٹک مٹک کر چلتا تھا، اور اس نے بھی تورات کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس ذات نے دیا ہے اس کی منشا کے مطابق خرچ کرو، لا تنسى نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ الیک۔ یہ مالک نے دیا ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ، کم والے کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور زیادہ والے کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ تو اس میں مال لینے میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لینے میں اوامر کا خیال رکھے کہ یہ مال میں نے لیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے میرا اللہ ناراض ہے۔ تو مال میں خبث آ جائے گا، گندگی آ جائے گی، وہ اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ خرچ کرنے میں بھی جہاں اللہ نے جگہ بتائی ہیں، مصارف بتائے ہیں، جتنا بتایا ہے وہاں خرچ کرے۔ فرمائیے مال کا حریص، کیونکہ یہ ولید ابن مغیرہ اور امیہ ابن خلف کے بارے میں یہ آیتیں اتری تھی، وہ مال کو جمع کرتے رہتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ جو تھا اس کا 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ دینار سالانہ آمدنی تھی۔ سردی کے موسم میں یمن کی تجارت پر چھایا رہتا تھا، گرمی کے موسم میں شام کی تجارت پر، منڈیوں پر۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، فرمایا بنین شہود و مہدت لہو تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا، میں نے اسے نعمتیں دی اور حرص کر رہا ہے۔ 10 اللہ نے اس کی مذمتیں بیان کی، ہماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ فرمایا یہ خیال کرتا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کلا ہرگز نہیں، تو نے بھی جانا ہے تیرے مال نے بھی ختم ہونا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نفس کہتے ہیں پھینک دیں گے ہم اس کے مال کو، اور اس کو بھی پھینک دیں گے حطمہ کے اندر۔ جہنم کا نام لیا حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ۔ قرآن کریم میں جہاں اس قسم کے لفظ آتے ہیں، القاریۃ ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، یہ اس کی ہولناکی بیان کرنی ہوتی ہے۔
خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں مخاطب تجھے پتہ بھی ہے وہ ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے اسے عذاب کے لیے سلگایا ہے، جلایا ہے۔ اللہ کی سلگائی آگ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال جلایا، پھر 1000 سال جلایا، پھر 1000 سال جلایا۔ تو وہ آگ جو سلگائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، تدعو من ادبر وتولی، خود آگ ہی بلائے گی، نزاعۃ للشوا، بھڑکا مارے گی، سر سے چہرے سے کھال اتر کر پاؤں پر آ جائے گی، تلفا وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ بھڑکا مارے گی، چہرے کا سارا چمڑا اتر پڑے گا۔ ہوتما کے معنی جو چورا چورا کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی جھانک اور اس آگ کا نشانہ اور اس آگ کی دوڑ دل کی طرف ہوگی۔ دنیا میں انسان آگ میں جاتا ہے، پہلے جسم جلتا ہے، اور آگ کی اذیت بڑی سخت اذیت ہوتی ہے، دل تک اس کے اثرات پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، اور وہ ڈالی گئی وہاں آگ نے جسم کا چورا کر کے دل تک پہنچی، وہاں مرنا ہے نہیں۔ جیسے نازک چیز ہو، وہاں کوئی تکلیف دہ چیز جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، زہری اعضاء میں آنکھ میں تنکا چلا جائے، آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی، بڑی نازک ہے۔ سارے جسم میں سب سے زیادہ نازک وہ دل ہے، دل، تو وہ آگ اس دل کو جلائے گی، مرنے نہیں دے گی۔ اب کتنی تکلیف ہوگی۔ دنیا میں تو جسم کو لگی، دل تک پہنچنے سے پہلے مر گیا، اور وہاں دل کو جلا رہی ہے، مر نہیں سکتا۔ اللہ کی تطلع جو اس کا نشانہ ہوگا علی الافئدہ، وہ دلوں تک جائے گی، اس کا نشانہ جو ہے وہ دل ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا جہنمی پر۔ اِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ آگ کھلی ہو، تپش ذرا باہر نکل جاتی ہے، آگ کو ہر جانب سے بند کر دیں، پھر تپش کٹھی ہوتی ہے، سزا زیادہ ہوگی۔ بٹھے میں ہر طرف سے، چاروں طرف سے ہم دیواریں بند کرتے ہیں تاکہ آگ کٹھی اینٹوں کو پکائے، وہ آگ باہر کو نکل جائے، فضا میں نکل جائے، تو تپش میں شدت نہیں رہتی، شدت میں کمی آ گئی۔ کولر میں یا کوکر میں ہم نے کوئی چیز ڈالی کوکر کے اندر تو بند کر دیا، اب وہ ہڈیاں بھی اندر گلا دیتی ہے، مؤصدہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے تپش ہو، پھر اندر آگ جل رہی ہو، پھر روشن دان اور دروازے سارے بند کر دیں، پھر کہیں سے ہوا آئے نہیں، وہ آگ باہر کہیں نہ جائے، تو شدت کی انتہا ہو جائے گی۔ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، چیخیں ہوں گی، چلائیں گے، کیونکہ کبھی راحت نام کی چیز انہیں نہیں ملے گی، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا نصیب نہیں ہوگا، ٹھنڈا پانی کا ایک قطرہ نہیں پی سکیں گے، ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آ سکے گی، ایک لمحے کے لیے مرنے نہیں دیا جائے گا کہ آدمی مر جائے، جان چھوٹ جائے۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، آدمی مر نہیں سکتا، مرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کا تعبیر کیا موصدہ فی عمد ممددہ،
ایک معنی اس کا کیا کہ گلوں میں بڑی بڑی زنجیریں اور پاؤں میں بڑی بڑی بیڑیاں ہوں گی۔ ایک کیا کہ یہ آگ کے لمبے ستون ہوں گے، آگ بند ہوگی، ان ستونوں کے ساتھ اس جہنمی کو، ان مجرمین کو باندھ دیا جائے گا بے مسامیر النار۔ وہ جو کیلیں ہوں گی وہ آگ کی کیلیں ہوں گی، وہ ستونوں کے ساتھ ٹھونس کر اور اس کی ہر رگ میں، ہر بال والی جگہ پر وہ لگا کر آگ کی کیلیں اس کے ساتھ ان ستونوں سے جکڑ دیں گے، ہلنے نہیں دیں گے۔ تخفیف ہو جاتی ہے عذاب کی، آگ باہر نکل جائے، کوئی تخفیف ہو گئی، کہ آدمی پھڑک لے پھر تخفیف ہو گئی، پھڑکنے نہیں دیا جائے گا۔ تو لمبے ستون آگ کے، ان کے ساتھ وہ زنجیریں بھی آگ کی، وہ بیڑیاں بھی آگ کی، وہ کیلیں بھی آگ کی، ان کے ساتھ ان کو جکڑ دو، ان مجرمین کو۔ تو یہ ہمارے اللہ نے آنے والی جو چیزیں ہیں وقت سے پہلے ہمیں بتا دی، تاکہ آدمی اپنی کمی کا ازالہ کر لے، اپنے رخ کو صحیح کر لے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔